بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اہل سنت کے ہاں حدیث کی جمع آوری اور حدیث کی تدوین کے حوالے سے کیا کیا اقدامات ہوئے ہیں اور کس طریقے سے حدیث کو جمع کیا گیا، کب جمع کیا گیا، یہ سلسلہ کب کیسے جا کے شروع ہوا، اور جو پہلے 3 خلفاء ہیں ان کے زمانے میں حدیث کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، اس کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم پہلے خلیفہ کا دور یعنی حضرت ابوبکر کے دور کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے، اے لوگو، تم احادیث کو نقل کرتے ہو اور کبھی تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، لہذا اگر یہی حالت رہی تو آئندہ مسلمانوں کے درمیان ایک شدید اختلاف ہو جائے گا، چنانچہ آج سے حدیث نقل کرنا ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے تم سے اس بارے میں معلوم کیا تو اس سے کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن کافی ہے، جسے قرآن نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھو اور جسے حرام قرار دیا ہے اسے حرام جانو۔ اب یہ قرآن کافی ہے والی بات آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو واقعہ قرطاس کے موقع پر کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم مانگا تھا کہ لے آؤ، میں کاغذ قلم لے کر آؤ کہ میں ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو، تو اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہی بات حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے مزاج میں کتنی ہم آہنگی ہے، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا موقف، دونوں کا ویژن حدیث کے حوالے سے ایک ہی ہے کہ یعنی ہمیں آپ کی رسول اکرم کی وصیت کی ضرورت نہیں ہے، نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ جو رسول کہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو وہی کہتی ہے، جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں، اور یہ میں گزشتہ وائس نوٹ میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ بہرحال حضرت عائشہ سے ایک روایت منقول ہے کہ میرے والد نے ایک مرتبہ 500 حدیثیں جمع کی اور ان سب کو میرے حوالے کر دیا، لیکن ایک روز میں نے آپ کو دیکھا کہ بستر استراحت پر بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدل رہے ہیں۔ میں نے صبح ہونے پر سبب پریشانی دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ اے بیٹی عائشہ، وہ احادیث جو میں نے تیرے حوالے کی ہیں ان کو لے آؤ۔ جب میں ان حدیثوں کو لائی تو آپ نے آگ جلانے کا حکم دیا، اور جب آپ کے حکم کے بموجب آگ روشن ہو گئی تو آپ نے ان سب حدیثوں کو آگ میں جلا دیا، اور اس عمل کی توجیہ کرتے ہوئے مجھ سے یوں کہنے لگے کہ اے عائشہ، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مر جاؤں اور تیرے پاس یہ حدیثیں رہ جائیں اور میں روز قیامت اس کا جواب دہ ہو جاؤں، کیونکہ ان حدیثوں کے اندر کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں جن کو میں نے اپنی سمجھ میں تو صالح اور معتمد افراد سے اخذ کیا ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ لوگ در حقیقت صالح اور معتمد نہ ہوں، جن کی وجہ سے روز قیامت مجھ سے باز پرس ہو۔ اب یہ جو میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نا، یہ تذکرۃ الحفاظ کی جلد نمبر 1 سے، ایسی بہت ساری روایتیں میں مزید بھی پیش کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے حدیثوں کو جلا دیا، اور حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن کو جلا دیا۔ اب یہ قرآن کو جلانے والے، حدیث کو جلانے والے اور مسلمانوں کے ہیرو ہیں۔ واضح رہے کہ خلیفہ اول ایک طرف تو حدیث نقل کرنے کے سلسلے میں قول کے ذریعے سختی سے پابندی لگاتے ہیں اور حدیث نقل کرنا بالکل ممنوع قرار دے دیتے ہیں، اور دوسری طرف عملاً حدیثوں کو جمع کر کے نظر آتش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ اول کے اس رویے سے مسلمانوں کے درمیان خصوصاً ناقلین و حافظین حدیث پر نہایت ہی برا اثر ظاہر ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حدیث نقل کرنے والے
اور حدیثیں لکھنے والے نے 3 سال تک بالکل حدیث لکھنا اور بیان کرنا بند کر دیا، اور مسلمانوں کی توجہ صرف قرآن پر بغیر کسی ترجمہ، تفسیر و تشریح کے رہی، اور خلیفہ اول کے حکم کے مطابق ان کے بحث و مباحثے صرف قرآن کی آیات پر مرکوز ہوتے تھے اور بس۔ حدیث بیان کرنے پر سرے سے پابندی لگا دی گئی۔ اب تفسیر جب آپ قرآن کی کریں گے تو اس کے لیے تو آپ کو حدیث چاہیے نا، تو حدیث بیان کرنے پہ تو پابندی تھی، بس صرف ناظرہ قرآن پڑھو یا اسے حفظ کر لیا کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر کا دور آتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے خلافت کے 10 سالہ دور میں موصوف کی سختی اور تشدد کی بنا پر حدیث کے نقل نہ کرنے و بیان نہ کرنے اور نہ لکھنے پر اور زیادہ سختی کے ساتھ عمل کیا گیا۔ حضرت عمر نے حدیث رسول نقل کرنے اور لکھنے کو خالی زبان سے ہی منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے اس نظریے پر عمل کرانے کے لیے قوت اور غلبے کا سہارا بھی لیا، حکومت کی جو فورس تھی، طاقت تھی، اس کو بھی استعمال کیا۔ مشہور صحابی قرظہ بن کعب کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر مجھے عراق بھیجنے لگے تو وہ مجھے مقام سرار تک رخصت کرنے آئے۔ درمیان راہ میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے قرظہ، جانتے ہو کہ میں یہاں تک تمہارے ساتھ کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا میرا احترام اور تکریم کے غرض سے آیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہاں، مگر تکریم کے علاوہ یہاں تک آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم ایسے شہر میں جا رہے ہو جہاں کے باشندوں نے مسجدوں اور انجمنوں کو قرآن خوانی کی آوازوں میں مملو کر رکھا ہے، جیسے چھتے میں شہد کی مکھی بن بناہٹ گونج رہی ہو۔ لہذا تم حدیث رسول نقل کر کے وہاں کی اس فضا کو خراب نہ کرنا۔ دیکھو، تم رسول کے کلام کو لوگوں کے درمیان کم ہی استعمال کرنا، اور میں بھی تمہاری حد الامکان اس سلسلے میں مدد کروں گا۔ یعنی ان روایتوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے رسول اللہ کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، ان کی بات ہی آگے مت کرو، ان کا ذکر ہی مت کرو، ان کی حدیث کو بیان ہی مت کرو۔ چنانچہ قرظہ جب شہر کوفہ پہنچے اور اہل کوفہ نے ان سے حدیث رسول بیان کرنے کی فرمائش کی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے نقل حدیث سے حضرت عمر نے منع کیا ہے۔ اہل سنت کے ایک مشہور محدث ہیں ذہبی، انہوں نے روایت کی ہے کہ ایک روز ابو سلمہ نے ابو ہریرہ سے پوچھا، کیا تم حضرت عمر کے زمانے میں بھی اسی طرح حدیث نقل کرنے میں آزاد تھے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر میں عمر کے زمانے میں اس طرح حدیث نقل کرتا تو وہ میرا جواب اپنے تازیانے سے دیتے۔ حضرت عمر اصحاب رسول پر حدیث نقل کرنے کے سبب بڑی سختی کرتے تھے اور اس بارے میں عجیب عجیب بہانے کرتے تھے۔ چنانچہ جب ابو موسیٰ اشعری نے مکان میں داخل ہوتے وقت مالک سے اجازت لینے سے متعلق حدیث نقل کی تو حضرت عمر نے کہا کہ اے ابو موسیٰ، اگر تم نے اس پر کوئی شاہد نہیں پیش کیا تو میں تمہیں بہت ماروں گا۔ اس پر جناب ابو منظر نے اعتراض کرتے ہوئے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، رسول خدا کے اصحاب کے لیے عذاب مت بن۔ 3 ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو درداء اور حضرت ابو مسعود انصاری، کہ جن کو حضرت عمر نے حدیث رسول بیان کرنے پر مدینے میں نظر بند کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے قتل ہونے تک مدینے میں نظر بندی کی حالت میں ہی رہے ہیں، یعنی جب تک حضرت عمر زندہ رہے یہ تینوں صحابی نظر بند تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ حدیثیں بیان کرتے تھے۔ ان کو منع کیا تھا کہ حدیثیں مت بیان کرو، اور عمر نے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو ان کو گھروں میں نظر بند کر دیا تھا۔ نقل حدیث پر اس سختی سے جو ممنوع کیا گیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابی رسول حضرت صائب بن یزید جو 80 ہجری میں جن کی وفات ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن مالک بن سنان بن عبید
کے ساتھ مدینے میں سے لے کر مکے تک سفر کیا، مگر انہوں نے ایک بھی حدیث دوران سفر بیان نہیں کی۔ شیبی کہتے ہیں کہ میری عبداللہ ابن عمر کے ساتھ 1 سال نشست و برخاست رہی، موصوف نے پورے سال ایک بھی حدیث نقل نہیں کی۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں بہت سے اصحاب کو حدیث نقل کرنے پر اذیت دی تھی۔ تاریخ یعقوبی و دیگر کتب تاریخ سے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مثلا حضرت ابو ذر غفاری کو صرف نقل حدیث کرنے پر شہر بدر کیا گیا تھا، اور حضرت عمار یاسر کو حدیث بیان کرنے کے جرم میں اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے تھے۔ انصاب الاشراف جو کہ علامہ بلازری کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 5 میں اور تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 2 میں اور مختلف کتابوں میں ایسی متعدد روایات موجود ہیں کہ حضرت عمر حدیث بیان کرنے والوں کو کوڑے مارا کرتے تھے۔ عبد الاعلی نے قاسم بن محمد بن ابی بکر سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں احادیث کی جمع آوری کافی حد تک بڑھ گئی تو حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ تمام حدیثوں کو جمع کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جب لوگ حدیثوں کو جمع کر کے عمر کے پاس لے آئے تو آپ نے سب کو جلا دیا اور کہنے لگے کہ اہل کتاب کی مانند دو گانگی نہیں چاہیے، یعنی اسلام میں قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ہوگی، جیسا کہ علماء یہود و نصارہ کی کتابیں توریت اور انجیل کے برابر میں پائی جاتی ہیں۔ علامہ ابن سعد نے اپنے طبقات ابن سعد میں ایسی کئی ایک روایت لکھی ہیں کہ حضرت عمر لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے حدیث کو نقل کیا تو گویا کہ تم نے قرآن مجید کے مقابلے میں ایک کتاب بنا دی ہے، لہذا قرآن کے علاوہ کوئی چیز مت لکھا کرو۔ امام بخاری شیبی سے نقل کرتے ہیں کہ عنبری کہتے ہیں کہ حسن نے فرمایا کہ حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ 2 یا 1.5 سال نشست و برخاست کی، مگر اس حدیث کے علاوہ کوئی دوسری حدیث نہیں سنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو گو کا گوشت کھانے سے کھلانے کی سفارش فرمائی تھی۔ گو وہ جو ایک بڑی ٹائپ کی چھپکلی ہوتی ہے، یہ عرب میں پائی جاتی تھی اور حضرت عمر سمیت اور بہت سارے لوگ اسے بڑی مطلب پسندیدہ خوراک تھی، ان کی فیوریٹ ڈشوں میں شمار ہوتی تھی ان کی، کیونکہ وہ حلال ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، راوی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ نے فرمایا گو کا گوشت کھانا حلال ہے یا پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ گو کا گوشت میری غذا نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ کی طرف جو ہے نا یہ ایک حدیث منسوب کر کے کہا گیا، حدیث بیان کرنے سے سرے سے منع کر رکھا تھا۔ اگر حدیث بیان کرتے تھے تو وہ بھی ایسی کہ جو رسول اللہ کی توہین کے زمرے میں آتی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ احادیث و سنن لکھنے کا لوگوں کو حکم دیں، اور اس سلسلے میں دیگر اصحاب کرام سے مشورہ کیا تو تمام صحابہ نے پرزور تائید کی، لیکن حضرت عمر اس کے باوجود 1 ماہ تک پس و پیش میں رہے کہ حکم جاری کریں یا نہیں۔ اس کے بعد ایک روز لوگوں کے درمیان آئے اور کہنے لگے میں خود احادیث کی کتابت اور اس کے بیان کرنے میں پیش قدمی کرنا چاہتا تھا، مگر بعد میں جب میں نے سوچا تو اس نتیجے تک پہنچا کہ گزشتہ زمانے میں اہل کتاب نے خدا کی کتاب کے علاوہ دوسری کتابیں بھی لکھی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب خدا لوگوں نے ترک کر دی اور صرف ان کتابوں کو لے کر بیٹھ گئے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ کتاب خدا کے علاوہ دوسری کوئی کتاب وجود میں آئے اور خدا کی کتاب میں دوسری چیزیں مل جائیں، چنانچہ اس کام سے اب میں منصرف ہو گیا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حدیث رسول کو روکنے کے لیے بہانے تراش کیے جا رہے ہیں، کیسے کیسے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ حدیث رسول کو قرآن مجید کے مقابلے میں قرار دیا جا رہا ہے۔ اب حدیث کیوں نقل نہیں کی جاتی تھی اس کے اوپر تو ہم بعد میں بحث کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک مکمل وائس نوٹ اس کے اوپر بتاؤں گا کہ وہ مسئلہ کیا تھا ان کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان حدیث کو نقل ہونے سے کیوں روکتے تھے، حدیث کو بیان ہونے سے کیوں روکتے تھے۔
حضرت عثمان کے دور میں کیا کچھ ہوا ہے؟ حضرت عثمان کی خلافت کا 12 سالہ دور حکومت تاریخ اسلام کا وہ تاریک اور بدنما دور ہے جس میں دنیا پرستی، حق کشی، ظلم، تعدی اور سرکشی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس دور میں بیت المال سے غریبوں اور مسکینوں کا حق ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جن کا کوئی استحقاق نہ ہوتا تھا۔ مالی کرپشن اتنی زیادہ تھی کہ بیت المال کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا تھا۔ سارے بڑے بڑے عہدے حضرت عثمان نے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے میں تقسیم کر دیے تھے، اور قبیلے کے بھی ایسے لوگوں کو جو لچے لفنگے تھے، جو شراب پینے کے عادی تھے، تارک الصلاۃ تھے، ایسے لوگوں کو عہدے دیے تھے۔ اور ان کا ظلم اور جبر جو تھا وہ تو ایک الگ داستان ہے۔ چنانچہ خلیفہ کے درباری اور آپ کے حوالی موالی بیت المال کا مال لوٹ کھسوٹ کر لکھپتی اور خوشحال بن گئے، اور انہوں نے اپنے بڑے بڑے فلک شگاف محل بنا لیے۔ مگر افسوس کہ انہی محلوں اور ارد گرد کے مسلمانوں، غربا و مساکین بھوکے پیاسے سو کر سویرا کیا کرتے تھے، اور جو اصحاب رسول دیندار اور لائق تھے، ان کے مقام و قضاوت و عمارت سے درگزر کرتے ہوئے، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے بالکل ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ ان کی جگہ عظیم اسلامی حکومت چلانے کے لیے ولید اور مروان جیسے نااہل اور بدکردار افراد کو بٹھا دیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اصحاب رسول کو حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرنے، قرآن کریم کی تلاوت اور حدیث رسول نقل کرنے کے جرم میں عثمان کے دور میں سخت تنقید کا ہی نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا، بلکہ کوڑے بھی لگائے جاتے تھے، اور سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی، انہیں ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان کے دور حکومت میں نہ تنہا حدیث کو چھوڑ دیا گیا، بلکہ آیات قرآن مجید پر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی، یہاں تک کہ قرآن کے قاری اور حدیث نقل کرنے والوں کو ویرانوں کی طرف شہر بدر کر دیا گیا، جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بعض صحابہ کو قید میں ڈال دیا گیا، اور بعض کو کوڑے اور تازیانے مار کر حدیث نقل کرنے سے روکا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے زاہد صحابی کو شام اور وہاں سے ربضہ کی صحرا کی طرف شہر بدر کر دیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار یاسر کو اتنی شدت سے مارا پیٹا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور اسی پسلیاں حضرت عبداللہ ابن مسعود تو بڑے بزرگ آدمی تھے، بوڑھے سے تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، حافظ قرآن تھے، محدث رسول تھے، مفسر قرآن تھے، اپنے زمانے کے صاحب فتاوی اور مجتہد تھے، اور ان کو اتنا تشدد کیا گیا، اتنا اس بوڑھے بزرگ کو مارا گیا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اور اسی تشدد کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عثمان نے یہ حدیث کے بارے میں وہی روش اپنائی جو سابقہ خلفاء ابو بکر و عمر نے اپنائی ہوئی تھی، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھا تھا۔ انہوں نے تو حدیث کو جلایا تھا، اس نے تو قرآن کو بھی جلا دیا۔ حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو بھی نظر آتش کیا گیا تھا۔ صرف وہ ایک نسخہ جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، جو عمر کی بیٹی حفصہ کے پاس تھا، اسے لے کر اس کی کاپیاں کر کے پورے ملک میں تقسیم کر دی، اور جتنے بھی دیگر صحف دوسرے کسی بھی صحابی کے پاس تھے ان سب کو اکٹھا کر کے ان سب کو جلا دیا گیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے حدیثوں کو جلایا تھا، حضرت عثمان نے قرآن کو جلا دیا تھا، اور یہ تینوں مسلمانوں کے ہیرو ہیں۔ اقتدار کے مزے لوٹنے والے یہ تینوں مسلمانوں کے ہیرو بنے ہوئے، جنہوں نے قرآن اور حدیث کے ساتھ اور قرآن اور حدیث کو نظر آتش کیا۔ ایک طرف تو قرآن اور حدیث کے ساتھ یہ سلوک کیا، دوسری طرف اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلا دیا، ان کو شہید کر دیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا جو رسول اکرم کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی تھی، ان کو شہید کر دیا۔ خیر، سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم تو حدیث کے بارے میں گفتگو کر رہے۔ میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ پہلے 3 خلفاء کے دور میں حدیث کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا۔ انشاءاللہ
کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ معاویہ نے کیا کیا۔